بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت و نبوت کے آغاز میں مکہ مکرمہ میں لوگوں کو درپردہ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اور مسلمان بھی اپنے دین اسلام کو چھپائے پھرتے تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 38 مردوں تک پہنچ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا آپ ظاہر کر دینے اور دین اسلام کی دعوت کو عام کر دینے پر اصرار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، ہم ابھی بہت قلیل تعداد میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں مسلمان بھی جل نکلے اور مسجد کے اطراف و اکناف میں بٹ گئے۔ ہر شخص اپنے اپنے خاندان کے لوگوں میں پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں کھڑے ہو کر خطاب کرنے لگے۔ وہ دعوت اللہ کے میدان میں کام کرنے والے اس وقت کے پہلے خطیب تھے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ یہ شخص ان کے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور ان کے دین میں عیب و نقص نکال رہا ہے تو وہ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر جھپٹ پڑے اور مسجد حرام کے اندر ہی انہیں سخت زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین اسلام کا کھلے عام اظہار کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ مشرکین کے ایک گروہ نے انہیں گھیر لیا اور اتنا مارا کہ وہ زمین پر گر گئے۔ وہ 52 سالی کو پہنچ رہے تھے، ان کی عمر 50 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ فاسق و فاجر عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب پہنچا، ان کے پیٹ اور سینے پر چڑھ کر کودنے لگا اور انہیں اپنے ڈبل چمڑے کے جوتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ انہیں وہ ان کے چہرے پر رگڑتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ان کے چہرے کا گوشت چھید کر رکھ دیا۔ ان کا خون اس حد تک بہہ رہا تھا کہ ان کی ناک کو چہرے سے الگ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ ان پر غشی کا عالم طاری تھا۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے قبیلہ بنو تیم کے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے حملہ آور مشرکین کو پیچھے ہٹایا۔ لوگوں نے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا لیا۔ انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا یہ تو مر چکے ہیں، تاہم انہوں نے انہیں ان کے گھر پہنچایا۔ ان کے والد اور قوم و قبیلہ کے دوسرے افراد ان کے سرہانے بیٹھ گئے۔ وہ انہیں بلا رہے تھے، ہلا رہے تھے، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب دن کا آخری پہر ہو گیا، شام کے سائے بڑھنے لگے تو انہیں کچھ افاقہ ہوا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور ان کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ یہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ سن کر ان کے والد، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سخت ناراض ہوئے، انہیں برا بھلا کہا اور پھر وہاں سے نکل گئے۔ تب ان کی والدہ ان کے سرہانے سے جڑ کر بیٹھ گئیں۔ وہ انہیں کچھ کھلانے پلانے کی کوشش اور اصرار کرتی رہیں، لیکن ان کی زبان سے صرف یہی ایک جملہ بار بار نکل رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے ساتھی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ حضرت جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال احوال دریافت کریں۔ حضرت جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکی تھی، مگر دوسروں کی طرح وہ بھی ابھی اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے گھر سے روانہ ہوئیں اور حضرت جمیل کے گھر پہنچی اور ان سے یوں گویا ہوئی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے محمد بن عبداللہ کی خیریت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئیں کہ اس طرح کہیں ان کے اسلام لانے کا انکشاف نہ ہو جائے، لہٰذا کہنے لگیں، میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتی اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی ہوں، لیکن
اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ناظرین گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ چل دیں۔ جب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ سخت زخمی اور تشویشناک حالت میں بے سدھ پڑے ہیں۔ چہرے کا گوشت جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اور خون جاری ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی تمہاری قوم نے تمہیں مار مار کر تمہارا یہ حال کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ لوگ بڑے ہی فاسق و فاجر اور کافر ہیں۔ مجھے امید ہے اللہ ان سے تمہارا انتقام ضرور لے گا۔ ان کی آواز سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے آئے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کی طرف دیکھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس بات سے ڈر گئیں کہ کہیں وہ مسلمان کے بھید کفار تک نہ پہنچا دے، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہو کر کہنے لگی تمہاری ماں سن رہی ہے۔ انہوں نے کہا آپ ان کی موجودگی سے نہ گھبرائیں، یہ آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچائیں گی۔ اب حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح و سالم اور بخیر و عافیت ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ نے کہا تمہیں اپنے ساتھی نبی کریم کی خیریت کا پتہ چل گیا ہے، اب کچھ کھا پی لو۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میں خود نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی آنکھوں سے آپ کو صحیح سلامت نہ دیکھ لوں۔ ان دونوں خواتین نے کچھ دیر انتظار کرنے کا مشورہ دیا۔ جب رات کے اندھیرے چھا گئے، گلی میں لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہ سکے۔ اب ان کی والدہ اور حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پکڑا اور وہ ان کے سہارے گھر سے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اس حال میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک گئے اور انہیں بوسہ دینے لگے اور وہاں موجود تمام مسلمان بھی ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت رنج طاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، صرف اس فاسق اتباع نے میرے چہرے کا جو حال کیا ہے صرف اس کی مجھے تکلیف ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ماں ہے اور یہ اپنے بیٹے کے لیے بہت ہی شفیق و محسن ہے۔ آپ ایک مبارک شخصیت ہیں، انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں، اسلام کی تبلیغ کریں اور اللہ سے ان کے لیے رشد و ہدایت کی دعا فرمائیں، شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ پاک انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اسلام کی ہدایت کی دعا فرمائی اور انہیں اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کی طرف دعوت دی تو وہ وہی مسلمان ہو گئیں۔ تو ناظرین کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹس میں بھی شیئر کیا کریں کہ اور آپ کے کیا سننا پسند کریں گے، تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔